ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے اسرائیل، ایران اور امریکہ کے مابین ہونے والے جنگ کی کچھ تفصیلات اور وار اپڈیٹس لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت الگ الگ طرح کی طاقتیں دکھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ جیسے جیسے امریکہ الگ الگ اعتبار سے کبھی پلوں کو، کبھی عوام کو نشانہ بنا کر کے دھمکیاں دے رہا ہے، بار بار کے مذاکرات کے ٹیبل پر آئے ایران، لیکن ایران کہتا ہے کہ اب مذاکرات کرنے کے لیے امریکہ پر بھروسہ ہی نہیں رہا۔ اس سے پہلے ہم نے مذاکرات کیے، جنگ بندی کا اس نے وعدہ کیا، پھر ہماری کنٹری پر حملہ کیا، اس لیے اب ہم امریکہ ہی پر نہیں، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ اب جنگ بند ہوگی تو ایران کی جیت پر چاہے امریکہ کتنی بھی کوشش کر لے، عوام کو ٹارگٹ بنائے، رہائشی علاقوں کو ٹارگٹ بنائے، پلوں کو ٹارگٹ بنائے، یا اسکولوں کو ٹارگٹ بنائے، یونیورسٹیز کو ٹارگٹ بنائے، کچھ بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے دھمکیاں دے کر کے پوری دنیا کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے ٹرمپ کہ ہم نے ایران کے ساری چیزیں تباہ و برباد کر دیے، اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہے، اتنا کہنا ہوتا ہے کہ ایران نئے طرز سے نئی چیزوں کو پیش کر دیتا ہے۔ جیسے اس وقت جو ویڈیو بدلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے خود جو ہے IRGC کے ترجمان ذوالفقاری نے کہا ہے کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، ہم کہاں بناتے ہیں، اس کو کہاں رکھتے ہیں، اس کی رتی برابر بھی تمہیں علم نہیں ہے۔ اگر تم کو پتہ بھی چل جائے کہ فلاں جگہ یہ چیزیں بن رہی ہیں اور صحیح نہ آپ کو لوکیشن بھی مل جائے تو آپ اس کو ٹارگٹ بھی نہیں کر سکتے، مار بھی نہیں سکتے۔ تو یہ ان دعووں کے ساتھ ناظرین گرامی اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا ہے۔ بہرکیف اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں، لبنان نے بھی ایک تصویر اس وقت شائع کی ہے۔ یہ لبنان کے میزائلوں کا انڈر گراؤنڈ ذخیرہ ہے جو اسرائیل کے ناک کے نیچے لبنان میں ہے۔ اس کے بعد یمن نے بہت ساری چیزیں پیش کر دی، اس نے بھی اپنا انڈر گراؤنڈ کا نظارہ کروایا کہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں آپ نے ابھی تک ہمیں چھوائی کہاں ہے اور ہم نے اپنی اصلی طاقت دکھائی کہاں ہے آپ کو۔ اگلے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ ہم کس قدر مضبوط ہیں۔ یہ کہتے ہوئے مختلف یہ تصویریں اس وقت سوشل میڈیا میں مختلف حوالہ جات سے سامنے آئی ہوئی ہیں۔ یہ اس کا خلاصہ ہے جس کو بار بار ٹرمپ کہتا ہے، اور ایران اور یمن اور لبنان کے حزب اللہ کی جانب سے اپنی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ زمینی سطح پر کیا ہلچل مچی ہوئی ہے، کس طرح کی تباہی و بربادی گزشتہ پھر سے 18 گھنٹوں کے وقفے کے درمیان میں پیش آئے ہیں، اس کی ایک ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے اس وقت رکھوں گا۔ سب سے پہلے بئر الشیبہ میں جو ہے کیمیکل فیکٹریز کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا، یہ دوسری فیکٹری ہے، اور اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم پوری طرح سے انٹرسپٹ کرنے میں فیل ہو گیا، جس کے چلتے بہت بڑے، یہ بہت دور سے بنائی گئی ویڈیو ہے، جس کے چلتے اس آگ کے شعلوں کی اونچائی کا جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے کس قدر بڑی تباہی آس پاس کے علاقوں میں مچائی گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی ایک اور علاقے سے ویڈیو آئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو ایران کے ایک میزائل کو روکنے کے لیے اسرائیل کے 12 دفاعی میزائل کوشش کرتے ہیں، لیکن ان 12 میزائلوں سے بھی بچتے بچاتے ایران کا میزائل اپنے ٹارگٹ کو پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے ویڈیوز جو شیئر کیے جا رہے ہیں وہ خود اسرائیلیوں کی جانب سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ انہی پر اٹیک ہو رہے ہیں، تو اس طرح کی ویڈیو وہاں پر جو ہے مختلف قسم کی پابندیاں یعنی سینسرشپ ہونے کے باوجود بھی نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ آئیے اسرائیل کے تباہی کے کچھ اور مناظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ گزشتہ 14-18 گھنٹوں کے درمیان میں ہونے والے حملوں کے نظارے ہیں۔
اس وقت دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران پر جو حملے ہوئے ہیں اس میں 3 قسم کے دعوے ہیں. میں آپ کو اس وقت IRGC یا حکومت کی جانب سے سب سے پہلے ایران کا جو دعویٰ ہوا ہے جدید امریکی F-35 جنگی طیارے کو مار گرانے کی، اور اس میں پائلٹ کی ہلاکت کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ایران کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں پائلٹ شدید زخمی ہوا اور اس کے بچنے کے امکانات کم ہیں، تاہم اس دعوے کی امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کی جانب سے کوئی تصدیق نہیں کی گئی. یہ ایک F-35 فائٹر جیٹ طیارے کو مار گرانے کا. دوسرا، یہ جو اس وقت آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دعویٰ ایران کی جانب سے ہوا ہے کہ جو جاسوسی UAS وار پلین ہے جس کی آپ تصویر اس وقت دیکھیں گے بڑے انداز میں، اس کو بھی جو ہے مار گرایا گیا ہے. یہ بہت بڑا جاسوسی وار پلین بتایا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی 4 ایسے جاسوسی طیاروں کو جو ہے سعودی میں موجود ایک فوجی ایئر بیس کو، امریکی فوجی ایئر بیس کو نشانہ بنا کر کے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا. وہ تصویریں آپ کے سامنے دکھائی تھی. یہ اسی طرز کا ہے. یہ AUS وار پلین کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ جو ہے آپ کی جاسوسی بھی کرتا ہے اور مختلف قسم کے جو ہے اس کے فوائد ہیں، اور اس کا ٹوٹل جو لاگت آتا ہے وہ 700 سے 900 بلین ڈالر کا اس کی لاگت ہوتی ہے. اس کو صرف اور صرف جو ہے ایک چھوٹے سے ڈرون نے جس کی لاگت صرف $20,000 ہوتی ہے نشانہ بنا کر کے تباہ کیا ہے، جس کے چلتے، اور یہ قاسم نامی ایک علاقہ آتا ہے، وہاں کے جو ہے فضا میں تباہ و برباد کر کے اس کا ملبہ نیچے گرا ہوا دکھائی گیا ہے. یہ دوسرا دعویٰ. تیسرا دعویٰ اس وقت ٹوٹے ہوئے میزائلوں کے حوالے سے آپ کو اس وقت ایک تصویر سامنے آئے گی. بتایا جا رہا ہے کہ اس میزائل کو بھی جو ہے ایران کی فضا میں ایران کے دفاعی سسٹم نے پوری طرح سے ناکارہ کر دیا. یہ لگ بھگ 1000 ٹن کا بارود اپنے وار ہیڈ میں لے کر کے ایران کی جانب بڑھ رہا تھا. ابھی کویت کی جانب سے داغا گیا تھا یا اسرائیل کی جانب سے داغا گیا تھا یہ پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو بھی انٹرسپٹ کر کے تباہ و برباد کرنے کا جو ہے اس وقت دعویٰ کیا گیا ہے IRGC کی جانب سے. اچھا، میں ایک ٹویٹ دکھانا چاہتا ہوں ایک انگریزی اخبار کے صحافی کا، کہ جب ان 2 وار پلین کو مار گرانے کا دعویٰ IRGC کی جانب سے کیا گیا تو اس وقت جو ہے امریکہ نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہوا. تو اس وقت جو ہے ایتھان لیونس نے کہا کہ اگر آپ نے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پلینس مار نہیں گرائے گئے ہیں تو پھر آپ کے ریکوری ڈرونز جو ہے ان علاقوں میں کیا کر رہے ہیں. یہ سوال پوچھتے ہوئے اس سے صاف اور واضح طور پر ہوتا ہے کہ انہوں نے خود دلیل پیش کر دی کہ جس بات کو ماننے سے امریکہ انکار کر رہا ہے وہ صحیح ہے. IRGC اور ایران کی دفاعی سسٹم نے اتنے بڑے جو ہے اس کو جو انٹرسپٹ کر کے پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا ہے. یہ جو دعوے ہوئے ہیں اس کے جو ہے چلتے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی تاکہ ترتیب کے ساتھ آپ کو پتہ چلے. اب ناظرین گرامی، آئیے اب کشتیوں کے بحری سمندر میں کیا ہو رہا ہے. سمندر کے حوالے سے جو خبریں اس وقت آ رہی ہیں وہ بھی یہ ہے کہ بحری بیڑے کو نشانہ بنایا گیا ہے 4 مختلف میزائلوں کے ذریعے سے. ابراہم لنکن جس کا نام ہے، اور اس کو جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور وہ واپس جا رہی ہے. بحر ہند میں اس کو نشانہ بنانے کا جو ہے دعویٰ کیا گیا ہے. تو ایک طرف یہ ہے، دوسری جانب اسی طرح کا ایک سب سے بڑا بحری بیڑا آپ جانتے ہیں جو مشرق وسطیٰ میں US کو پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس سے پہلے ہی ایران نے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اگر ہمارے میزائلوں کے رینج میں کسی بھی ملک کے پانیوں میں امریکہ کے کوئی بھی بحری بیڑے نظر آتے ہیں تو ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے. تو ایسے USS انہی پانیوں سے گزر رہا تھا تو اسی وقت اس کو خدشہ ہوا کہ جو ہے کوئی میزائل سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس رینج سے دور کھینچنے کے چکر میں جس طرح اس کو گھمانے کی کوششیں ہوئیں اس وقت جو ہے وہ پلٹتا ہوا نظر آیا. اگر وہ اتنی بڑی کشتی کو جو ہے مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر پاتے تو اس پر موجود نہ جانے کتنے جنگی جہاز، فائٹر جیٹ طیارے وہ جو ہے
دریا کے حوالے ہو جاتے۔ یہ کہتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نظارہ کی کس طرح پلٹتے وقت جو ہے ایک طرف کا حصہ جو ہے وہ دائیں جانب کو جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کہتے ہوئے بھی اس وقت اس کے دعوے کیے گئے ہیں۔ بہرکیف اب ان دعوے ہوتے ہیں سوشل میڈیا میں جس طرح کے بھی طرز کے ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے جنگی دور میں جھوٹ حد سے زیادہ ہے، 90% جھوٹ ہے، 10% زمینی حقائق نکل کر کے سامنے آتی ہیں، اس پر بھی ہمیں بہت زیادہ کھوج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرکیف ہم جس پر اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جو اس وقت آپ نظارہ کریں گے ہماری ویڈیوز میں، جو ہے اس وقت آبنائے ہرمز کے اوپر سے کوئی پلین ممکن ہے کہ کوئی جا رہی ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے فضا میں تو کسی طرح کی رکاوٹیں نہیں ہیں، تو ایسے میں جو ہے ممکن زیادہ یہ بھی ہے کہ شاید وہ ایران کی فضائی طیارہ ہو، تو اس کے کھڑکی کے پاس موجود آدمی نے آبنائے ہرمز میں جتنے بڑے پیمانے پر دیگر ممالک کے کشتیاں، بحری بیڑے اور آئل ٹینکرز اور کارگو جہاز بڑے بڑے پیمانے کے جو پھنسے ہوئے ہیں اس کا نظارہ کرانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے اس وقت جو ہے دریا پر قبضہ ایران کا ہے، اس کا نظارہ کر لیں یہ کہتے ہوئے۔ تو ناظرین گرامی، یہ فضا کی بات ہو گئی، زمینی کارروائی کی بات ہو گئی، اور پانیوں میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی بات ہو گئی۔ تو اب آئیے ہم اس وقت کچھ اور نظارے اسرائیل کی تباہی کے جو الگ الگ انداز میں آئے ہیں، وہ ایک ویڈیو یہ جو اس وقت بدلی ہے ہماری اسکرین پر، یہ وقت کا تعین کے ساتھ میں آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتا، اور کس عرب ملک کا ہے نہیں کہہ سکتا۔ بہت سارے لوگ اس کو جو ہے ابو دھابی کا بتا رہے ہیں، لیکن یہ پوری مصدقہ خبر نہیں ہے۔ پکنک کے موقع پر سمندر میں موجود، ظاہر سی بات ہے کوئی مشہور بندرگاہ ہوگی، ساحلی علاقہ ہوگا، وہاں پر لوگ موجود تھے، اسی وقت یہ کشتی پر بہت بڑا حملہ ہوتا ہے اور وہ نظارہ جو ہے موبائل میں قید ہو جاتا ہے۔ وقت کا تعین، ملک کا تعین میں نہیں کر سکتا، صاف اور واضح طور پر کہہ رہا ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے لباس وہاں جو اس وقت بیک گراؤنڈ میں آوازیں ہیں وہ کسی عرب ملک کا ہی ہے۔ تو یہ بھی اس وقت جو ہے مختلف قسم کے تفصیلات سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ ہر دن IRGC کے ترجمان دھمکیاں دیتے ہوئے اور اپنے ٹارگٹ کو کہاں کہاں حملہ کرنا، یعنی وہ کوئی گیم نہیں کھیل رہا ہے ایران، وہ کوئی مذاق نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کمپنیوں کو ماروں گا تو وہ مار کے دکھا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 8 سے 12 کمپنیوں کے امریکہ کو ٹارگٹ کرنے کی بات کہی گئی تھی، اب وہ جو ہے حملہ ہوا ہے، بعض جگہوں پر اور بعض جگہوں پر تیاری چل رہی ہے۔ اب جو نیکسٹ ٹارگٹ کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے وہ اس ویڈیو کو میں آپ کو دکھاؤں گا، اس میں آپ خود دیکھیں IRGC کی جانب سے، لیکن اس کا خلاصہ میں آپ کو کر دوں کہ نیکسٹ ٹارگٹ UAE کا AI ڈیٹا سینٹر ہوگا۔ AI ڈیٹا سینٹر کو ابھی کچھ مہینے پہلے امریکہ کی بہت بڑی کمپنی نے یہاں پر لانچ کیا تھا، اس کی تصویریں بھی جو ہے وائرل ہوئی تھی، خبریں عالمی سطح کے میڈیا پر بہت بڑا آیا تھا، وہ تصویریں آپ یہاں پر بدلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کمپنی کو براہ راست حملہ کرنے کی دھمکی آج جو ہے ایران نے دی ہے، اور کس انداز میں IRGC کے ذوالفقار نے اس بات کو سامنے رکھا ہے، آپ خود اس کا نظارہ کریں۔ در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی و شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. تو ناظرین گرامی، آئیے کچھ اور 4-5 ویڈیو ہے جو اس وقت اسرائیل کی تباہی کے الگ الگ دعووں کے ساتھ سوشل میڈیا میں خود اسرائیلی افراد نے شیئر کی ہیں، اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے کریات کی آپ دیکھ لیجئے۔ کریات یہ علاقہ آتا ہے حیفا کے پاس، یہ حیفا کے آس پاس میں ہونے والی تباہی کا منظر ہے۔ حیفا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے جو بہت بڑی بندرگاہ ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ بحری راستوں سے آنے والی ہر چیز حیفا پورٹ پر ہی آ کر کے رکنا ہے اور وہاں سے پورے اسرائیل کو تقسیم ہوتی ہے۔ تو وہ ایک بہت بڑا رقبہ ہونے کی وجہ سے بار بار اس کو جو ہے ٹارگٹ کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اسی حیفا کے علاقے میں کریات نامی علاقہ ہے، اور یہاں اکثر جو ہے
وہ بڑے بڑی کمپنیاں اور ظاہر سی بات ہے کہ کیمیکل آئل گیس وغیرہ سے جڑی ہوئی بہت سارے الگ الگ شعبے ہیں، اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک راکٹ فیکٹریز کے لیے جو اس وقت بنایا جا رہا ہے، جس کا دعویٰ کیا جائے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے، اور یہ آگ لگنے کے انداز اور دھوئیں کی اونچائیوں سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کس قدر بڑے پیمانے پر جو یہ حملے ہوئے ہیں۔ یہ اسرائیل کے تل ابیب کے سینٹر آف جو ہے تل ابیب میں یہ علاقہ واقع ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور بڑے پیمانے پر آس پاس کے علاقے میں تباہی مچائی۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، بیت ٹکوا میں جو ڈرون فیکٹری ہے اسرائیل کی، اس کی ویڈیو بھی اس وقت سامنے ہے۔ تباہی کے بعد کا منظر ہے یہ، تب ڈرون جب داغے جا رہے تو اس وقت کا منظر نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ڈرون فیکٹری کو جو ہے ایران کے میزائل نے اور ڈرون نے نشانہ بنایا، جس کے چلتے بہت بڑی تباہی مچی ہے، اور اس وقت لگاتار اسرائیل کی دفاعی جو ہے پوزیشنوں کو جو ہے ٹارگٹ پہ لیا جا رہا ہے۔ ساری کی ساری ویڈیوز اسرائیلی حوالہ جات سے ہی آ رہے ہیں، جس کو الگ الگ میڈیا جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف علاقوں میں تباہی کے مناظر ہیں ناظرین گرامی، یہ بھی آپ نظارہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ایران نے جو ہے اس وقت راک ہادرہ نامی علاقے میں موجود پاور پلانٹ کو جو نشانہ بنایا ہے، اور اس کو جو ہے فاکس نیوز نے جو ہے شیئر کیا ہے، یعنی ایک بڑی تنظیم نے اس کو شیئر کرتے ہوئے اس کی تباہی کا نظارہ اس وقت سامنے ہوا ہے، اور بڑے پیمانے پر جو ہے یہ تباہی کے مناظر الگ الگ اعتبار سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آرامکو، سعودی آرامکو کے علاقے میں بھی ایک بہت بڑی آگ لگنا، ابھی ویڈیو کے وقت کا تعین معلوم نہیں ہے، لیکن لگاتار سعودی کی بھی مختلف فیکٹریوں کو، آرامکو فیکٹری تو بڑی ہے، وہ آپ جانتے ہیں عالمی سطح کی، اس کے مختلف شعبہ جات ہیں، مختلف علاقوں میں سعودی عرب کی پھیلی ہوئی ہیں، الجبیل کا علاقہ ہو یا پھر جو ہے بہت سارے وہاں اس کو جو ہے اہم ترین جو اس کے مراکز ہیں اس کو اسرائیل ٹارگٹ کر رہا ہے۔ یہ سعودی آرامکو پر بھی ہونے والے حملے کا یہ نظارہ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ناظرین گرامی، جب کبھی بھی ایران کے مختلف علاقوں میں ظالم صہیونی درندے اور امریکہ مل کر کے بمباری کر کے تباہی مچاتا ہے، تو پھر اس کی آواز عرب ممالک کے ان علاقوں میں گونجتی ہے جہاں پر امریکہ اور اسرائیل کے مفاد والی فیکٹریاں یا پھر جو ہے فوجی اڈے ہیں، یا پھر جو ہے خود اسرائیل میں ایسے دھماکے ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور تباہی کے مناظر خود بتاتے ہیں کہ اس وقت کس قدر شباب پر جنگ کے حالات پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، امریکہ کی تاریخ میں سب سے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دوران جنگ میں بڑے بڑے پوزیشنوں میں موجود بڑے بڑے کمانڈروں کو نکال دیا گیا ہے۔ بحری، بری فوجی، بحری فوجی، فضائی جو ہے فوجی، مختلف شعبوں سے وابستہ یہ مختلف وہ چہرے ہیں۔ ڈیفنس منسٹری کے سیکریٹری نے اس وقت جو ہے ان کو نکال باہر کر دیا ہے۔ عین جب جنگ چل رہی ہے، ایسی صورتحال میں اتنے بڑے بڑے کمانڈر اور جنرلوں کو اگر امریکہ اپنے فوج سے مختلف شعبہ جات سے نکال باہر کر رہا ہے، ہٹا رہا ہے، یا ان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کروا رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ خود اب امریکہ کے فوجیوں میں بھی اتحاد نہیں ہے، ان کے اندر خود اس وقت پھوٹ پڑ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے بھی اس وقت اس جو ہے تصویر کو شیئر کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، 1 مارچ سے لے کر کے سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر جو حملہ کیا گیا، اس میں امریکی 2 AN/TPY ریڈار کو شدید نقصان پہنچنے کی خبریں بھی آپ کو پہنچ چکی تھی۔ سیٹلائٹ تصاویر نے اس تباہی کی تصدیق کی ہے۔ راڈار امریکہ کے تھاڈ میزائل دفاعی نظام کا اہم حصہ تھا، جس کی تیاری پر تقریباً $136 ملین خرچ کیے گئے تھے، اور ایران کا ایک میزائل سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ اسی حملے میں امریکی E-3 طیارہ ایندھن فراہم کرنے والا ٹینکر بھی تباہ ہوا تھا، جو آج تباہ کرنے کے بارے میں دعوے کیے گئے ہیں۔ اس میں تقریباً 10 امریکی فوجی کے ہلاک ہونے یا زخمی ہونے کی خبریں آئی تھی۔ تو ناظرین گرامی، اس وقت الگ الگ اعتبار سے الگ الگ طرح کی تفصیلات جو عرب ممالک میں ایرانی میزائل حملوں سے ہو رہے ہیں وہ بھی آ رہی ہیں۔ اسرائیل کی جو تفصیلات تھی وہ اب تک کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے آگے مزید کچھ تفصیلات آئیں گی تو ضرور آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ مجھے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ غیر مصدقہ ہوتے ہیں، تو میں بہت جھجک محسوس کرتا ہوں کہ جو وہ اس طرح کی خبریں آپ کے سامنے جو ہر کوئی الٹب کچھ بھی طرح کا کسی کا حوالہ دیے بغیر پیش کر دیتا ہے،
جھوٹ کی اس میں آمیزش نہ ہو، اس وجہ سے بچا کے جس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے انہی حوالہ جات سے سیدھی بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔